غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اگر پیر بننا ہے تو 12 خوبیوں کا ہونا ضروری ہے۔ ان 12 خوبیوں میں سے 2 خوبیاں اللہ سے پائے، 2 خوبیاں اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، 2 خوبیاں ابو بکر سے، 2 عمر سے، 2 حضرت عثمان غنی سے، 2 حضرت علی سے۔ یہ 12 کوالٹیاں جس بندے کے اندر پائی جائیں گی وہ اس قابل ہے کہ وہ پیر بن جائے، لوگوں کو مرید کرے، لوگوں کو تبلیغ کرے۔ تاہم اس بات پہ بھی اتفاق ہے اہل جمہور علماء کا کہ علم اور باعمل یہ بنیادی شرائط میں ہیں کہ کوئی پیر بننا ہے تو اس کو پہلے علم سیکھنا ہوگا، پھر اس علم کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔ اور دوسری خوبی جو بیان کی ہے کہ وہ پیر بن سکتا ہے جو کسی نہ کسی سلسلے سے، جو مشہور 4 سلسلے ہیں، چشتی، قادری، سہروردی، نقشبندی، 4 سلاسل جو چاروں اصحاب سے چلے ہیں، ابو بکر صدیق سے، حضرت عمر سے، حضرت عثمان غنی سے، حضرت علی رضی اللہ سے، اور انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے آگے ان کے پے در پہ لگاتار جو فالور ہیں وہ گمراہ نہیں ہوں گے، اس لیے یہ 4 سلاسل جو ہیں یہ بعض بزرگ ایک سلسلے سے بھی فیض یاب ہوں تو وہ قابل تقلید ہیں، یعنی ان کی پیروی اور ان کو پیر مانا جا سکتا ہے۔ تاہم اگر ایک سے زائد سلسلوں سے کوئی ایکسپرٹ ہے تو اور زیادہ اچھی بات ہے۔ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ کی تعلیم اور تربیت کے بارے میں نے عرض کیا تھا پچھلے جمعے، پچھلے 2-3 جمعوں کی ویڈیو نہیں بن سکی، صحیح نہیں تھی، موبائل میں مسئلہ تھا، اپلوڈ نہیں ہوئی، تو وہ تو رپیٹ نہیں کیا جا سکتا باتوں کو، لیکن کیونکہ میں نے وعدہ کیا تھا پچھلے جمعے کہ نیکسٹ جمعے پہ جناب غوث اعظم کی تعلیم اور تربیت اور آپ کے فرمودات اور ارشادات، یہ چیزیں آپ نے یہ سنا تھا کہ جناب غوث اعظم حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی تعلیم اور تربیت میں تو کوئی کسر باقی نہیں۔ اگر آپ کا خاندان دیکھیں تو جناب رسول اللہ تک پہنچ جاتا ہے، آپ حسنی بھی ہیں، آپ حسینی بھی ہیں، اور تربیت کے اعتبار سے آپ نے سن رکھا ہے کہ جناب غوث پاک ابھی بچے تھے، دوران سفر آپ کی کرامت کی وجہ سے ڈاکو مسلمان ہو گئے اور ڈکیٹی سے تائب ہو گئے۔ واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے سچ بولا تھا، لیکن بہت سے لوگ سچ بولتے ہیں، ان کی سچائی اتنا اثر انداز نہیں ہوتی جتنا حضرت غوث پاک کی سچائی اثر انداز ہوئی۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ غوث پاک رضی اللہ پیدائشی ولی اللہ تھے، اس وجہ کہ آپ کے بچپن کی کرامات بھی مشہور ہیں، پیدائشی ولی اللہ ہونا ثابت ہے، لیکن یہ کوئی نصیبوں والے پیدائشی ولی اللہ ہوتے ہیں، اور اکثر جو ولی اللہ بنتے ہیں وہ جوانی میں باعمل ہو کے اور آگے بڑھ کر کے کسی کامل کی سنگت صحبت سے فیض یاب ہو کے ولی اللہ کے درجے پر فائز ہوتے ہیں۔ لیکن غوث پاک ان چیدہ اولیاء اللہ میں ہیں جو پیدائشی طور پر ولی اللہ تھے، کیونکہ آپ کی والدہ بھی ولی اللہ تھی، زاہدہ، سیدہ، طاہرہ، عابدہ، اور بہت علم اور باعمل خاتون تھیں آپ کی والدہ فاطمہ ام الخیر، اور آپ کے والد بھی بہت بڑے عالم باعمل وقت کے کتب تھے۔ تو ماں باپ جب دونوں ہی دیندار ہوں تو یقینی اولاد پہ اثر تو ہوتا ہے۔ آپ کے والد شیخ ابو صالح بہت ولی اللہ تھے، غوث تھے، بلکہ بیان کرتے ہیں خود کہ حضرت غوث پاک کی ولادت پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں اصحاب کے
مبارکباد دینے آئے کہ تیرے گھر ایک اللہ کا ولی پیدا ہوا ہے، اس کی ولادت پر مبارکباد دینے آئے۔ تو یہ پیدائشی ولی اللہ کی وجہ سے بچپن سے ہی کرامات کا ظہور تھا۔ آپ نے سنا کہ غوث پاک رضی اللہ پہلے روزے رمضان، پہلے رمضان میں آپ کی ولادت ہوئی، اور آپ کی والدہ 2 سال سے زائد 2.5 سال تک آپ کو دودھ پلایا۔ اس دوران 2 دفعہ رمضان مبارک حضرت غوث پاک کی ایام شیرگی میں 2 دفعہ رمضان مبارک آیا۔ تو فرماتی ہیں روزوں میں روٹین تھی شیخ عبد القادر جیلانی بچے کی کہ سحری سے لے کے افطاری تک کچھ بھی کھاتے، یعنی ماں کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ یعنی احترام رمضان میں روزے رمضان کے علاوہ دودھ پیتے ہیں دن کو بھی، لیکن صرف روزے جب آتے روزے کا ٹائم افطاری، سحری سے افطاری تک دودھ نہیں۔ یہ ایک علامتی طور پر بڑی اور یہ کہ جب آپ دین کا علم حاصل کرنے جا رہے تھے، دین کا علم حاصل کرنے بغداد جا رہے تھے، آپ کو پتہ ہے دین کا علم حاصل کرنا بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو دین سیکھنے جاتا ہے رحمت کے فرشتے اس کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ یہ بھی فرمایا کہ رحمت کے فرشتے اس کے دائیں بائیں محافظ بنتے ہیں، اور جہاں جہاں وہ دین سیکھنے جاتا ہے وہ جگہ، وہ مقامات اس کے لیے گواہی دیں گے قیامت کے دن، اور دین سیکھنے کے لیے جانے والا غازی اور شہید ہے۔ تو یہ ہمارے اسلاف کا ورثہ ہے دین سیکھنا، جو آج ہم اپنے بچوں کو محروم کر رہے ہیں ایک لمبی کثرت سے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ بنیادی تعلیم، شروعاتی تعلیم گھر سے مل جاتی ہے۔ والد تو آپ کے وفات پا گئے تھے، آپ والدہ ماجدہ اور آپ نانا کی زیر کفالت تھے، نانا بھی وقت کے کتب تھے، اور اس طرح انہوں نے بنیادی تعلیم دینی جو پائی، لیکن باقاعدہ عالم بننے کے لیے وہ جامعہ نظامیہ بغداد کے لیے والدہ کی اجازت سے گئے۔ تو والدہ نے جو نصیحت کی تھی کہ ہمارا ہمیشہ سچ بولنا، اس سچ کی پاداش میں پورا گروہ ڈاکوؤں کا مسلمان ہو گیا، نہ صرف مسلمان ہوا بلکہ راہ راست پہ آ گیا۔ یہ سچ خالی کام نہیں آیا تھا، اس سچ کے ساتھ کرامت بھی تھی، ولی اللہ ہونے کی نشانی بھی تھی کہ وہ ولی اللہ تھے، باروب تھے۔ فرماتے ہیں حضرت بزرگ لکھتے ہیں کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ نے زندگی کے 25 سال دین کو سمجھنے میں گزار دیے، قرآن اور حدیث کو حفظ کیا، سمجھا اس کو۔ 25 سال دین سمجھتے رہے، پڑھتے رہے، اور پھر اگلے 25 سال جو دین پڑھا پورا اس پہ عمل کرنا شروع ہے، باعمل ہوتے رہے۔ جہاں جہاں حضور نے جو کہ حدیث نے کہا وہاں وہ ویسے کرتے رہے، جو فرمان الہی تھے ویسے۔ آپ نے یہ آپ کی کرامت مشہور نہیں سنی ہوئی کہ حضرت غوث پاک ایک دفعہ وضو کر رہے تھے تو ایک بادل جیسے بارش کا بادل بن کے اوپر آیا، اور بادل سے آواز آئی، اے شیخ عبد القادر تمہاری نیکیاں ہم نے اتنی قبول کر لیں، تمہیں اتنا پارسا بنا لیا، تمہیں ولی غوث کتب کا درجہ دے دیا، اب آپ کو نماز پڑھنے کی حاجت نہیں۔ یعنی غیبانہ آواز اس بادل سے خدا بن کے، یعنی ایسے فیل ہو کہ یہ خدا کہہ رہا ہے کہ اب تمہاری اتنیاں نیکیاں غوث کتب دال بن گئے ہو، اب نمازوں کی ضرورت نہیں۔ اب یہاں دیکھو، باج علم کرے جو فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو۔ جب علم نہیں ہوگا تو جتنے مرضی پڑھائیاں کر لے، تسبیحاں کر لے، چلے کاٹ لے، اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ علم کے بغیر کیسے عمل کرے گا؟ پھر کیسے خدا
حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں بغیر علم کے خدا نہیں پہچانا جا سکتا، باج علم خدارا خدا کی پہچان نہیں ہو سکتی۔ علم خدا تک پہنچنے کی پہلی سیڑھی ہے، اور عمل دوسری سیڑھی، اور تیسری سیڑھی تقوی، پرہیزگاری، عبادت، پھر جا کر اللہ تک رسائی ہوتی ہے۔ اور یہاں رہ کر اللہ ہمارے پاس ہے، ہمارے قریب ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم نہیں دیکھ رہے۔ اور جو کامل ہو جاتا ہے، علم، عمل، تقوی کی درجات پہ پہنچتا ہے، اسے ہر ذرے میں اللہ نظر آتا ہے، ہر سمت اللہ نظر آتا ہے، وہ اللہ کی قدرت کو ہر جگہ دیکھتا ہے۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کیونکہ 25 سال علم بعمل، اگلے 25 سال تقوی ورو، اب اتنے مضبوط عالم بعمل اور تقوی والے ولی قطب ابدال بن چکے تھے۔ جب اس بادل کی آواز نے کہا ہم نے آپ کو غوث قطب اب مان لیا، آپ کو نمازیں اب معاف، تو فوراً حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے قرآن کی طرف رجوع کیا، جس میں کم و بیش 700 مرتبہ نماز کا حکم، پھر حدیث میں رجوع کیا، پھر غور کیا کہ جناب اتنے بیمار ہوئے نماز نہیں چھوڑی، میں کہاں سے؟ یقیناً یہ شیطانی آواز ہے، تو آپ نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جب یہ آواز سے پڑھا تو شیطان بھاگنے لگا، وہ جو بادل بن کے آوازیں نکال رہا تھا نا، وہ پھٹ گیا بادل اور بھاگنے لگا۔ بھاگتے بھاگتے اس نے اور ایک وار کیا، شیطان آخر بڑا تیز ترین، اور بھاگتے بھاگتے اور وار کیا، کہنے لگا یا عبد القادر تمہیں تیرے علم نے بچا لیا، اور وہاں اگر ہم میں سے کوئی ہوتا، ہاں جی بالکل علم نے بچا لیا، علم نہ ہوتا تو مارے گئے سر، ایسی ہو سکتا تھا، کیونکہ ڈیپلی سوچ، یقینی طور پر میں ہوتا، آپ میں سے کوئی ہوتا تو اس کے جاتے ہوئے وار سے نہیں بچ سکتے تھے ہم۔ چلو پہلے وار سے تو سمجھ آتی ہے کہ قرآن و حدیث میں کہیں نہیں منع، لیکن جاتے ہوئے جو اس کا حملہ تھا، جانتے ہوئے کا جڑا وار ہے، اس کو ہم ڈیفائن نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے کہنے تھا، مجھے کہتا، میں نے کہا ہو جی علم سی تے بچ گئے نا، پتہ سی قرآن 700 مرتبہ لکھا ہے، حدیث میں لکھا ہے، اللہ نے نبی نے نہیں چھوڑی نمازیں، تو مجھے کہاں یہ چھوٹے، علم نے بچا لی۔ مگر یہ ہے تقوی، معرفت، حقیقت، تصوف۔ کہتے ہو پاگل بھاگتے ہوئے بھی اٹیک کر رہا ہے، میرے علم نے نہیں، میرے اللہ نے بچایا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، بھاگتے ہوئے بھی اٹیک کر رہے ہیں۔ یعنی جب آپ کے پاس علم آ جائے، عمل آ جائے، تو پھر اس کو بچائیں۔ یہاں تکبر آ سکتا ہے، یہاں انا پیدا ہو سکتی ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، بندہ جب پوزیشن پہ ہوتا ہے، سیٹ پہ ہوتا ہے، اس کی آکڑی اور ہوتی ہے۔ جب کوئی عام آدمی ہے، اس کی آکڑ مری ہوتی ہے، غریب ہے۔ بچے کو بائک دے دو 125، اس کی ساؤنڈ ہی اتنی عجیب ہے، اس کو دل کرے گا ریس دوں، اب لوگوں کے اوپر سے چڑھا دوں میں۔ چینج ہو جاتا ہے انسان۔ جب علم آتا ہے پھر تکبر قریب قریب ہے۔ علم کے ساتھ تکبر، عالم کے ساتھ، پیر کے ساتھ، بڑے عہدے کے ساتھ تکبر قریب کھڑا ہے۔ یہاں پہنچ کر تقوی اختیار کرنا ہے۔ علم و عمل کے بعد پھر تقوی کی ضرورت ہوگی، پھر تقوی کی، پھر اپنے علم پر نہیں گھمنڈ، اپنے عہدے پر نہیں گھمنڈ، اپنی طاقت پر نہیں گھمنڈ۔ یہ سب کچھ کس نے دیا ہے؟ اللہ نے۔ یہاں آ کے جب آپ کے پاس طاقت ہو تو پھر آپ اللہ سے ڈرے،
جب آپ کے پاس طاقت ہو پھر آپ اللہ سے ڈریں، اور بہت کچھ ہو تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ سب کچھ کس نے دیا ہے؟ اس لیے لکھتے ہیں بزرگ کہ حضرت غوث پاک صبر اور استقامت کے پہاڑ تھے. یہ لفظ ان کے جو امام سیوطی نے رحمۃ اللہ نے لکھا اور کئی بزرگوں کہ حضرت غوث پاک صبر اور استقامت کے پہاڑ تھے. آج ہم میں صبر نہیں، فالور ہیں غوث پاک کے مگر صبر کہاں گیا ہمارا. اور حضرت غوث پاک رضی اللہ کے پسندیدہ چیز جب آپ سے پوچھا اے اللہ کے ولی آپ کے پسندیدہ کوئی کاموں میں سے 2 کام بتا دیں جو آپ لائک کرتے ہو، ان لائک کیے ہوئے کاموں میں سے 2 کام بتا دیں. حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میرے پسندیدہ کاموں میں سے ٹاپ لسٹ پہ جو کام ہے حسن خلق، حسن، اور دوسرا فرمایا بھوکوں کو کھانا کھلانا. یہ 2 صفتیں مجھے ٹاپ پہ ہیں. فرماتے ہیں مجھے اللہ دیتا جائے میں کھلاتا جاؤں اور اخلاق سے محبت سے پیش آتا جاؤں. وہ اس کے ماننے والوں حسن خلق چھن گیا ہے ہم سے، حسن خلق چھن گیا ہے. ویسے تو بہت کچھ چھن گیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان بزرگوں کی تعلیمات، فرمودات اور ارشادات کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق دے، عملی طور پر فالو کریں. خالی باتوں سے لنگروں سے کام خالی نہیں چلے گا، با عمل با مراد ہوں گے. اللہ عمل کی توفیق